سیالکوٹ تھانہ سید امیر کے علاقے سے ایک ماہ قبل اغوا ہونے والے کینین نز شہری کے معمر والد کو بازیاب کرا لیا گیا۔ 2 اغوا کار گرفتار، گروہ کا سربراہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سیالکوٹ سے ہمارے نمائندے ملک حسن رزاق سے۔ سیالکوٹ تھانہ کوٹلی سید امیر کے علاقہ گل بہار سے 21 اپریل کو کینیڈین شہری سجاد انور کے معمر والد محمد انور چمبا کو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا تھا اور جنان کے نمبر سے کال کر کے محمد انور کی رہائی کے لیے 5 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا تھا۔ ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال نے بزرگ شہری کی بازیابی اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن فروغ امجد کی سربراہی میں انچارج CIA SHO تھانہ ہیڈ برالا اور SHO کوٹلی سید امیر پر مشتمل ٹیم تشکیل دی۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کا نیٹ ورک یونان سے ٹریس کر کے شہری انور علی کو بازیاب کروا لیا۔ احمد نگر چٹھا سے تعلق رکھنے والے شانی گروپ کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان اغوا برائے تاوان اور 3 افراد کے قتل کے مقدمات میں بھی ملوث ہیں۔ عمران اعظم عرف مانی اور نور زمان 2 ملزمان کو پولیس مقابلے کے بعد کمالیہ کے علاقے سے گرفتار کیا گیا، جبکہ اغوا کاروں کا سرگنا ذیشان عرف شانی احمد نگر چٹھا میں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ اغوا کی واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن نے میڈیا کو کیس کے متعلق بریف کیا۔ کیمرامین ظفر عباس کے ساتھ ملک حسن رزاق، TNN نیوز۔ لاڑکانہ گاؤں فیض محمد ناریجو میں گھر کو آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے 20 سے زائد گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ لوگ اپنی جان بچا کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ خوفناک آگ نے گھروں کو اور گھروں میں پڑے ہوئے سامان اور اناج نقد رقم کو خاک میں تبدیل کر دیا۔ گاؤں والوں نے فائر بریگیڈ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اطلاع دینے کے باوجود فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تاخیر سے پہنچیں۔ چیچا وطنی گجر چوک میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار مسلح افراد کی کار پر فائرنگ، 2 نوجوان جاں بحق ہونے والوں کی شناخت عثمان جٹ اور وہاب کے نام سے ہوئی۔ واردات کے بعد ملزمان اطمینان سے فرار۔ تھانہ سٹی پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ دہرے قتل کی واردات کے بعد شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پارا چنار کرم پولیس نے پکڑے جانے والی 19 من سے زائد منشیات نظر آتش کر دی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، پولیس افسران اور سیاسی و سماجی تنظیموں کے رہنما بھی موجود تھے۔ نارکوٹک اسکواڈ کے انچارج زاہد حسین توری نے میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ پولیس افسر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے منشیات سمگلوں اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ہرنائی میں تحریک انصاف ضلع ہرنائی کے زیر اہتمام سابق وفاقی وزیر شری مزاری کی گرفتاری کے خلاف عمران خان کی کال پر احتجاجی مظاہرہ ضلعی صدر صدام ترین کی قیادت میں کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں امپورٹڈ حکومت نامنظور کی شدید نعرے بازی۔ احتجاجی مظاہرے میں پارٹی کے ضلعی عہدیداران و کارکنان کی شرکت۔ GDA کے رکن سندھ اسمبلی معظم عباس کی لاڑکانہ عوامی اتحاد کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ RODR پر خدشات ہیں، گلشیر سومرو سمیت دیگر پر خدشات ہیں، ذاتی ملازم طور کام کر رہے ہیں۔ ہمارے امیدواروں پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، لیکن ہم نے مضبوط عوامی اتحاد امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ ہمارے امیدوار سعید شیخ، فیصل عباس اور دیگر کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ہمارے لوگوں کے ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں۔ امیدواروں کو بجلی کی ڈیٹیکشن بل بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ سکر میں سابقہ میئر سکر ارسلان شیخ UC10 کے سابقہ UC چیئرمین مرتضی کانگرو اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ اپنے مخالفین کو ڈرانے، دھمکانے اور اغوا جیسی گنہونی حرکتوں پر اتر آئے۔ UC10 کے چیئرمین شب کے امیدوار آصف علی کھوسا، جبکہ وائس چیئرمین کے امیدوار منظور احمد مار کے بھتیجے کو اغوا کرانے کا شک۔ منظور مار اپنے ساتھیوں سمیت احتجاج کرنے پریس کلب سکر پہنچ گئے۔ OGDCL حکام کے خلاف کوہاٹ کے علاقے ڈھوک جات کی عوام کا دھرنا 4تھے روز میں داخل ہو گیا۔ اس موقع پر امجد آفریدی کے فرزند بابر آفریدی پہنچ گئے اور شرکاء سے خطاب بھی کیا۔ مزید جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں۔ کوہاٹ ڈھوک حسین ویل کے سامنے 3 روز سے جاری عوامی احتجاجی دھرنے میں PA کوہاٹ امجد خان آفریدی کے فرزند بابر عظیم آفریدی کی آمد و ہنگامی پریس کانفرنس۔ اس موقع پر عظیم بابر نے انتظامیہ OGDCL حکام کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا
ان کا کام پی ٹی آئی کے ہمارے جو شہریار افریدی صاحب ہیں، ان کا کام صرف اور صرف ہمارا کام روکنا ہے. ان کا کام، اگر ان کی سوچ یہ ہوتی کہ اپنا کام کریں، اپنی خدمت کریں، تو آج یہ کوہاٹ یہاں نہیں ہوتا، بہت آگے پہنچ چکا ہوتا. ان کا صرف اور صرف ایک ایجنڈا ہے کہ امجد افریدی کو روکو، ان کے پروجیکٹس روکو. پھر اگر ہم کسی نہ کسی پروجیکٹ کو لے آتے ہیں، پھر ان کا کام ہوتا ہے کہ اس پہ تختی لگاؤ. اپنا ہمیں ایک پروجیکٹ وفاق پی ٹی آئی دکھا دے اس کوہاٹ ڈویژن میں، ایک میگا پروجیکٹ. میں آپ کو یہاں کھڑے ہو کہ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو 5 پروجیکٹس بتا سکتا ہوں، جس میں سے ایک کوہاٹ ٹو اسلام ہائی وے ہے، کوہاٹ ٹو ڈی آئی خان ہے. ہم لوگوں نے 500 بیڈ ہاسپٹل بھی منظوری کی تھی. وومن یونیورسٹی، جس کے ڈاکومنٹس آج بھی صوبائی حکومت کے پاس پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ نہیں منظور کر رر ہیں. کیوں؟ کیونکہ نام امجد افریدی کو، نام صرف اور صرف ایک ہے، وہ خدا کا ہے. کام کرنے والا کام کر، ہم صرف کام کے لیے ہمارے صرف نیت ہونی چاہیے، باقی کام اللہ کرتا ہے. اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو باقی دوست ہیں، جیسے گنبٹ تلنج ویل جو ہے، ان کا تلنج کے دوستوں کے ساتھ بھی آج میں میڈیا کے وساطت سے ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز نکل آؤ. آپ لوگ اپنے حق کے لیے خود نہیں نکلیں گے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے. ہمارے ساتھ نکل آئیں. میں اپنے جمعیت کے دوستوں کو، پی ٹی آئی کے جو یہاں پہ ورکرز ہیں، یہاں پہ کسی پارٹی کا قصہ نہیں ہو رہا، ہم صرف اور صرف خدمت کے لیے نکلے ہیں. جو خدمت میں سوچ رکھتے ہیں، خدمت کا نظریہ جو رکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ نکل آئیں تاکہ ہمیں اپنا حق مل سکے. بس دیٹس آل. 5 پہلے جو قانون تھا 5 کلومیٹر ریڈیس، اب نیا قانون آ گیا نیئر بائی ایریاز. صرف اور صرف گیس کا ہمارا مطالبہ ان سے. ہم لوگوں نے احتجاج، یہ روڈ پہلے بھی 2.5 سال پہلے بند کیا تھا، 3 سال ہو گئے تقریباً. بابر عظیم افریدی کا کہنا تھا کہ گزشتہ 4 سال سے شہریار اور 9 سال سے شبلی فراز وفاقی وزیر سمیت وزیر اعلیٰ نے آج تک ایک گاؤں کوئی گیس کا افتتاح بھی نہیں کیا، اور یہ لوگ کام کرنے والے نہیں بلکہ دوسروں کے کام بھی رکوا رہے ہیں. کیمرامین عبد المالک کے ساتھ ملک یاسین، TNN نیوز کوہاٹ. بکر میں ڈسٹرکٹ فلڈ سیفٹی اینڈ ریلیف پلان کے تحت فلڈ سیزن کے دوران فلڈ فائٹنگ کے سلسلے میں متعلقہ محکموں کی استعداد کار اور تیاری کو جانچنے کے لیے داجل چیک پوسٹ کے قریب موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا. مزید بتا رہے ہیں بکر سے ماہر شاہد اقبال اپنی اس رپورٹ میں. بکر فیلڈ فائٹنگ کے سلسلے میں موک ایکسرسائز ریسکیو 1122 بکر کے مقامی یونٹ نے دیگر محکموں کے اشتراک سے کیا. دریا سندھ کے ساتھ واقع جھیل پر منعقدہ موک ایکسرسائز کا معائنہ ڈپٹی کمشنر عمران احمد شیخ نے کیا. اس موقع پر ADC ریونیو محمد نصر اللہ خان، اسسٹنٹ کمشنر بکر احمد سلیم چشتی اور ریسکیو 1122 کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے، جس کے دوران انہوں نے فیلڈ سیفٹی اینڈ ریلیف پلان سے متعلقہ محکموں کی طرف سے قائم کیے گئے کیمپوں میں ازمائشی انتظامات کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر بکر عمران احمد شیخ نے جھیل میں ریسکیو 1122 کی ازمائشی امدادی ایکسرسائز بھی دیکھی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے فیلڈ موک ایکسرسائز کے انعقاد پر اطمینان کا اظہار کیا اور اس کو فیلڈ ریلیف سے متعلقہ محکموں کی صلاحیت کار میں اضافہ اور بہتری کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اس فرضی مشق کی روشنی میں جملہ حفاظتی انتظامات و اقدامات بھرپور تیاری کے ساتھ بروقار لائے جائیں تاکہ فیلڈ ایمرجنسی کی صورت میں امدادی کارروائیاں مربوط و مؤثر انداز میں مکمل کی جا سکیں. انہوں نے کہا کہ موک ایکسرسائز کی بدولت محکموں کی آپسی اشتراک اور پیشہ ورانہ مہارت کو مزید تقویت ملے گی. قبل ازین موک ایکسرسائز میں شریک محکموں کے افسران نے ڈپٹی کمشنر عمران احمد شیخ کے متعلقہ دائرہ کار کے کیمپوں کے بارے میں بھی بریفنگ دی. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ میں شاہد اقبال، بکر. سرگودا میں تھانہ سٹی پولیس کی بروقت کارروائی. سیدان شرازی کی رپورٹ کے مطابق 2 رکنی چور گینگ کو گرفتار کر لیا. ملزمان سے لاکھ روپے مالیت کے 31 موٹر سائیکل بھی برآمد کر لیے گئے. مزید تفتیش جاری ہے. تھانہ پپلا پولیس کی کارروائی. میاں والی سے ڈاکٹر مظہر حسین کے مطابق SHO تھانہ پپلا سب انسپکٹر طارق عرفان گوندل اور ان کی ٹیم نے مخبر کی اطلاع پر کامیاب ریڈ کر کے محلہ مصطفیٰ آباد کی رہائشی کعبہ خانے چلانے والی ملزمہ بلقیس بی بی عرف قیسو زوجہ محمد یوسف جبکہ دیگر ساتھیوں سونیا بی بی ولد بشیر سکنہ جھنگ، نادیہ پروین زوجہ ناصر سکنہ کیمپ بھروانہ شورکوٹ، کوثر پروین زوجہ مرتضی سکنہ شیخو پورہ سمیت دیگر کو گرفتار کر لیا.
सरगोदा में 3 ब्लॉक के सैकड़ों दुकानदारों को अपने हक के लिए इकदाम। सैयद शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक नाजायज तजावजात की आड़ में साबका हुकूमत ने सैकड़ों दुकानदारों को बेरोजगार किया। मुतासरीन दुकानदारों का कहना है कि मेन शाहराह को साइकिल स्टैंड में तब्दील किया, जिससे शहर की खूबसूरती खत्म हुई। 3 ब्लॉक को दोबारा बहाल किया जाए ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकें। चीचावदनी थाना सिटी की हदूद में 3 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुल्ज़मान ने कार सवार नौजवानों पर फायरिंग कर दी, जिससे कार सवार 2 नौजवान मौका पर जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर नाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाले नौजवानों की शनाख्त मियाँ वहाब और उस्मान जट के नाम से हुई है। अब ऑल यूनिटी ऑफ सेक्योर्ड वर्कर्स के यूनियन नुमाइंदों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सोशल हॉस्पिटल में करप्शन कौन कर रहा है ये सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि आयुष्मानी अस्पताल के 2 करोड़ का बिल अभी तक अदा नहीं किया गया। मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं। जब से बशीर रहसानी का तबादला हुआ है सोशल अस्पताल में मसाइल के अंबार लग गए। हरनाई तहसील शहरों को गिरदो नवा में गर्द आलूद हवाएं गुज़श्ता 3 दिनों से चल रही हैं। गर्द आलूद तेज़ हवाएं चलने से गुज़श्ता रोज़ हरनाई शहर में आग लगने के 3 वाक़यात भी रूनुमा हुए। आग लगने से हरनाई शहर में 4 झोंपड़ी नुमा दुकानों समेत 4 झोंपड़ी नुमा घर भी जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गए। मामूलात ज़िंदगी मुतासर होकर रह गई। शहर में कारोबारी ज़िंदगी शदीद मुतासर, शहरी घरों में मैसूर हो गए। हरनाई में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में महल्ला गरीबाबाद वार्ड नंबर 6 में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें महल्ले के सफ़ेद पोश मुअज़्ज़ज़ीन, अवामी समाजी खिदमतगार, नौजवानों समेत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात वार्ड नंबर 6 महल्ला गरीबाबाद में आज़ाद उम्मीदवार मीर मुराद बलोच को अवाम का भरपूर एतमाद हासिल है। माजी की तरह हालिया इंतखाबात में भी मीर मुराद बलोच भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। जानिया शहर और गिरदो नवा में डाकू राज ताजर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। पुलिस बेबस डाकुओं की दिन दहाड़े 2 दुकानदारों से गन पॉइंट पर डकैती की वारदात की CCTV फुटेज CNN न्यूज़ ने हासिल कर ली। नसरुल्लाह सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक जानिया शहर और गिरदो नवा में डाकू राज ताजर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। पुलिस बेबस डाकुओं के दिन दहाड़े दुकानदारों से गन पॉइंट पर डकैती की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। ताजर लाखों रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फ़ोन से महरूम। फुटेज में 3 नकाब पोश डाकुओं को गन पॉइंट पर वारदात करते देखा जा सकता है। जैकबाबाद की तीनों तहसीलों ठुल और गढ़ी खैरू समेत से ताल्लुक़ रखने वाले NTS टेस्ट पास उम्मीदवारों ने हाथों में बैनर्स उठाकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया और सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौका पर मुकर्ररीन का कहना था कि मेरिट की बुनियाद पर 2013 में NTS के तहत टेस्ट पास किया। ऑफर ऑर्डर न मिलने पर हाई कोर्ट की पिटीशन दाखिल कराई। हमारे हक में फैसला आने के बावजूद टेस्ट पास उम्मीदवारों को ताहाल ऑफर ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है। उकाड़ा फुटबॉल स्टेडियम में कल नून लीग उकाड़ा में पावर शो करेगी। नून लीगी नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज की आमद के हवाले से जलसागाह में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मरियम नवाज को वेलकम करने के लिए शहर भर में बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाए गए हैं। जलसागाह जना स्टेडियम 80 फीट लंबा और 30 फुट ऊंचा स्टेज बनाया गया है। सरगोदा में डॉलर ईस्ट एक्सचेंज जहां अपने सार्फिन को अंदरून व बैरून मुल्क रकम के लेन देन में मददगार साबित हो रही है, वहां अपने सार्फिन को बजरिया क़ुरअंदाज़ी इनामात से भी नवाज रही है। मज़ीद तफसीलात सैयद शराजी की इस रिपोर्ट में। गैर कानूनी तरीके से रकम की मुंतकिली काबिल गिरफ्त जुर्म है। अवाम को चाहिए कि खुद और अहले खाना को किसी भी कानूनी पेचीदगी से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ कानून के मुताबिक रकम का लेन देन करें। इन ख्यालात का इजहार डॉलर ईस्ट एक्सचेंज अमीन बाजार के मैनेजर साजिद हुसैन ने सार्फिन में इनामात तकसीम करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हमारा अदारा जहां महफूज सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, वहां अपने सार्फिन को बजरिया क़ुरअंदाज़ी इनामात भी तकसीम कर रहा है। आज ये तकरीब भी इसी सिलसिले की कड़ी है। हमारी कंपनी माशाल्लाह काफी अरसे से ये क़ुरअंदाज़ी कर रही है। इस साल हमारी ब्रांच में 2 इनाम निकले हैं। पहला इनाम ओवन निकला था, वो साइदा बीबी ले गई हुई हैं, और ये दूसरा इनाम है ये काशिफ यार साहब की LED निकली है। और हमारी कंपनी का लागू यही है, द सर्विस यू कैन ट्रस्ट, और हम अपने कस्टमर को बड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और हम अपनी तरफ से काशिफ साहब को मुबारक देते हैं कि उन्हें ये LED का गिफ्ट मिला है। इनामात वसूल करने वाले सार्फिन का कहना था कि जहां डॉलर एस महफूज सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, वहां अपने सार्फिन को बजरिया क़ुरअंदाज़ी इनामात भी तकसीम कर रहा है, जो अहसन इक़दाम है। ये उन्होंने ईमानदारी से खुद क़ुरअंदाज़ी की है, और मैं एक गरीब इंसान हूँ, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी,
اور مجھے نہ اس کا کوئی علم نہیں تھا. یقین کریں, خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, آج انہوں نے میری امانت مجھے ایمانداری سے پہنچا دیا ہے. میں سب دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ڈالر ایسٹ کے ذریعے اپنی جو ہے پیمنٹ کو لین دین کریں, ایکسچینج کریں اور اعتماد کریں. تقریب میں ساجدہ بی بی اور تارکاباد کے رہائشی محمد کاشف میں انعامات تقسیم کیے. اس موقع پر برانچ کا عملہ بھی موجود تھا. چیچاوتنی تھانہ سٹی کی حدود جی ٹی روڈ مغربی سائڈ پر نجی کمپنی کی بس سے 30 لاکھ روپے مالیت کے چائلڈ ملک کیمیکلز کے 130 تھیلے برآمد کیے گئے. تھانہ سٹی پولیس نے تمام کیمیکل سے بھرے تھیلے قبضے میں لے کر کسٹم انٹیلیجنس کے حوالے کر دیے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق چائلڈ ملک کیمیکلز چمن بلوچستان سے سمگل ہو کر صادقاباد نجی کمپنی کی بسوں کے ذریعے پنجاب سمیت ملک بھر میں فروخت ہوتا ہے. لیاقت پور شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا. تھانہ پکاڑ لاڑا کی حدود میں قتل کی لرزہ خیز واردات. سنگ دل شوہر عبدالغفار نے بیوی کو قتل کر ڈالا. واقعہ تھانہ پکا لاڑا کی حدود بستی ملک عبداللہ میں پیش آیا. مقتولہ حسینہ بی بی 3 بچوں کی ماں تھی. سنگ دل شوہر نے سر میں ڈنڈا مار کر قتل کیا. کبیروالا کے نواحی علاقہ موضع حشمت برالی بستی نواں شہر میں 3 دن سے بجلی کا ٹرانسفارمر خراب. اہل علاقہ اذیت کا شکار. شدید گرمی میں بچوں بڑوں کا برا حال. گھروں اور مسجدوں میں پانی نایاب ہو گیا. لوگ پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے. اہل علاقہ کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہماری بستی کی آبادی سینکڑوں گھروں پر مشتمل ہے اور ہماری بستی کا بجلی کا ٹرانسفارمر 50 kV کا ہے جو لوڈ برداشت نہیں کر سکتا. ڈسٹرکٹ پریس کلب جعفر آباد کے صدر لال محمد شاہین کے انتقال پر جماعت اسلامی بلوچستان کے صوبائی امیر مولانا عبدالحق ہاشمی پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ تعزیت کے لیے پریس کلب جعفر آباد پہنچ گئے, جہاں پر انہوں نے مرحوم صحافی کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا اور مرحوم کی مغفرت و بلند و درجات کے لیے دعائیں مانگی. شجاع آباد شہر کا اکلوتا ریلوے اسٹیشن بنیادی سہولیات سے محروم. سخت گرمی میں لوگوں کو ٹھنڈا پانی تک میسر نہیں. مزید جانتے اپنے نمائندے ملک ندیم کی اس رپورٹ میں. شجاع آباد شہر کا اکلوتا ریلوے اسٹیشن بنیادی سہولیات سے محروم. لوگ سخت گرمی میں بلبلا اٹھے. نہ بیٹھنے کا انتظام ہے اور نہ ہی پانی میسر ہے. سخت گرمی کے باوجود پنکھا تک میسر نہیں ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر گرمی سے بچاؤ کے لیے پنکھے لگائے جائیں اور مسافروں کو ٹھنڈا پانی میسر کیا جائے. مسافروں سے پلیٹ فارم کے نام پر اسٹینڈ کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں. مسافروں کو سہولیات میسر نہیں کی جاتی. شہریوں نے ریلوے افسران اور وزیر اعظم شہباز شریف سے اپیل کی ہے کہ اس کا فوری ایکشن لے اور ریلوے اسٹیشن پر بنیادی سہولیات کو فی الفور میسر کیا جائے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک ندیم, TNN نیوز, شجاع آباد. لیاقت پور گرمی کی شدت نے شہریوں کا بلا حال کر دیا. پارا 50 ڈگری تک جا پہنچا. سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کی تو شہریوں نے سوئمنگ پول کا رخ کر لیا. شہری خوب نہا کر انجوائے کر رہے ہیں اور خوب اللہ گلہ کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ملک حشمت آوان سے. جی بالکل, اس وقت موجود تحصیل لیاقت پور کے نواحی چک 5 نمبر میں. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ گرمی کی شدت بڑھتے ہی شہریوں نے جو ہے سوئمنگ پول کا رخ کر لیا ہے. گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے سوئمنگ پہ موجود جو بچے ہیں بڑے موج مستی سے نہا رہے ہیں, گرمی میں انجوائے کر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بات کی جائے لوڈ شیڈنگ کی تو پورے ملک کی طرح تحصیل لیاقت پور میں بھی لوڈ شیڈنگ نے تقریباً 12 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کافی ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے شہری جو ہے سوئمنگ پول کا رخ کرتے ہیں, دیہات میں لگے ٹویلوں کو رخ کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آ کے یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں. آئیے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے کچھ شہری بچے بھی موجود ہیں. میرے کیمرہ مین میرے ساتھ تعاون کریں گے, دکھائیں گے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں. یہ چک نمبر 5 عباسیہ میں یہ ایک سوئمنگ پول کھولا گیا ہے. السلام علیکم, کیا نام ہے؟ شہروز صاحب, کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اسٹڈی کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا, یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت ہی اچھا محسوس کر رہے ہیں, بہت مطلب کہ انجوائے کر رہے ہیں. اچھا, اگر لائٹ وغیرہ ہوتی نہیں ہے تو پھر اسی وجہ سے ادھر نہانے کے لیے آتے ہیں. بہت مزہ آتا ہے یہاں پر نہانے کا, ٹھنڈا پانی ہے. زین کیا کرتے ہیں بھائی؟ اسٹڈی. اچھا, یہ بتائیں کہ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں؟ خوب انجوائے کر رہے ہیں. اچھا, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیا ہے؟ بجلی سر آتی نہیں ہے, بہت بجلی جا رہی ہے. جی, اور یہاں پہ آ کے انجوائے کرتے ہیں. ہاں جی, بہت. یہاں پہ کوئی اور یعنی کہ جو یہاں پہ کوئی مشہور چیز ہو وہ بتائیں گے یہ 5 نمبر چک کے حوالے سے؟ بس ساتھ یہ باغ ہیں, انگور وغیرہ ہیں, یہ بھی کھاتے ہیں ہم. اچھا,
یہ دیکھیں میرے کیمرہ مین دکھائیں گے کہ یہاں پہ ترو تازہ جو ہے انگوروں کے باغ بھی ہیں، باغ کے ساتھ ساتھ فالسوں کے باغ بھی ہیں، آم کے باغ بھی ہیں، اور بیٹھنے کے لیے بہترین تفریح کے لیے. اور یہ دیکھیں کیمرہ مین میرے دکھائیں گے، یہ ہٹیں تھوڑا سائڈ دیں، یہ یہاں پہ فوارے، ٹھنڈے پانی کے فوارے بھی چل رہے ہیں. یہ چک نمبر 5 میں ہم موجود ہیں. یہاں پہ سوئمنگ پول جو ہے بنایا گیا ہے، بالکل پرکشش اور صاف ستھرا پانی ہے. یہ چک نمبر 5 میں بنایا گیا ہے پول واٹر کے نام سے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا رقبہ ہے. سامنے باغ ہے، ہم کا اس میں باغ لگایا گیا، انگور کا باغ لگایا گیا، کنوں کا اور کھجور کا باغ لگایا. میرے کیمرہ مین دکھائیں گے ایک چھوٹا سا ننا میرے ساتھ، جیکٹیں بھی ترنے کے یہ بہترین جیک یہاں پہ موجود ہیں. یہ بچوں کو دی جاتی ہیں تاکہ خوب انجوائے کر سکیں. جائیں جی بن کا کہنا تھا یہاں پہ فیملی کا ایک دن رکھا گیا ہے منگل کا، تو وہاں پہ فیملی بھی آ سکتی ہے. انہوں نے اپنا ایڈریس بھی بتایا. 100 روپے فی ٹکٹ کے حوالے سے یہاں پہ 100 روپے میں بہترین انجوائے کر سکتے ہیں. بہترین باغات بھی ہیں. ابھی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک حشمت اوان، TN نیوز، لیاقت پور. سیالکوٹ کے علاقہ گود پور میں جنرل اسپتال کا انوکھا کارنامہ. غریب آدمی کے بچوں کے ختنے کرنے کی بجائے عطائی سرجن نے عضو ہی کاٹ دیا. گود پور جنرل اسپتال کے عطائی ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت کی وجہ سے ختنے کروانے آنے 2 بچوں کے عضو کاٹ دیے گئے. بچوں کے والد نے TN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں غریب اور محنت کا انسان ہوں. میں اپنے 2 بچوں کے ختنے کروانے جنرل اسپتال گیا، جہاں پر قابل ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے میرے بچوں کے عضو کاٹ دیے گئے. جب ڈاکٹروں سے اس غفلت کی بات کی تو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی اور کہا جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو. سیالکوٹ تھانہ کوٹلی لوہارا کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص قتل. سیالکوٹ تھانہ کوٹلی لوہارا شادی بال میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. مقتول اکبر عرف بلّہ کو بے چک کا رہائشی تھا. مقتول شادی بال چوک میں بیٹھا تھا کہ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی، جس سے اکبر عرف بلّہ موقع پر جاں بحق ہو گیا. تاحال قتل کی وجہ معلوم نہ ہو سکی. سٹی تھانہ ڈیرہ مراد جمالی قائم مقام SHO غلام قادر رند کی دبنگ کارروائی. DIG نصیر آباد پرویز احمد چانڈیو کی خصوصی احکامات. SSP میر حسین احمد لیڈی کی خصوصی ٹاسک پر. SHO غلام قادر رند نے اپنی ٹیم رسول بخش بگٹی، ASI غلام عباس بخشی کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 2 چابی چور گرفتار کر لیے. 2 موٹر سائیکل بھی برآمد کر لیے گئے ہیں. پارا چنار وفاقی وزیر سمندر پار پاکستانیز اور ترقی انسانی وسائل ساجد طوری نے کہا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی فلاح و بہبود موجودہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں اور ملکی ترقی میں سمندر پار پاکستانیوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. ایکسپریس ہائی وے کی تعمیر سے علاقے میں تجارت کی نئی راہیں کھلیں گی. عنقریب ضلع کرم میں گیس کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی. پارا چنار میں OPF اسکول کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ موجودہ حکومت سمندر پار پاکستانیوں اور اہل خانہ کو ہر شعبہ زندگی میں سہولیات کی فراہمی اور ان کی شکایات کے ازالے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی.